ونس اگین خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 22ویں آیت سے، جہاں پہ لکھا ہے یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاماڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں نے اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ چیپٹر 10 ہم نے 2-3 ویک پہلے شروع کیا تھا، تو اس میں ہم نے خاص ایک جو موضوع تھا اس پہ بات کی، گڈ شیپرڈ۔ جیزس از اے گڈ شیپرڈ، یسوع اچھا چرواہا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بیڑوں کی اور چرواہے کی بات کی ہے، حالانکہ اس ساری دوران، اس پیسج کے دوران اور پچھلے پیسج کے دوران کچھ وقت، کچھ منتھ کا گیپ ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے لکھا ہے یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا۔ کتنے لوگ اس عید سے واقف ہیں؟ عید تجدید، دا فیسٹ آف ڈیڈیکیشن۔ کس کو پتہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایکچولی اس کا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو عیدیں خداوند نے دی تھیں اسرائیل کو، یہودیوں کو، تو لیویٹیکس کی کتاب میں، احبار کی کتاب میں، اس کے 23ویں باب میں وہ 7 عیدیں خاص جو خداوند نے اپنے لوگوں کو منانے کے لیے کہا تھا، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ عید جو ہے جو اسٹیبلش ہوئی، اس کا ٹائم پیریڈ ہے ملاکی کی کتاب سے لے کر میتھیو کے اندر جو 400 ایئرس کا جو گیپ ہے، اس میں یہ اسٹیبلش ہوئی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 170 BC میں جو سیرین ایک کنگ تھا، اینٹیوکس اپیفنی اس کا نام تھا، اس نے یروشلم پر قبضہ کیا، اور وہاں پر اس نے زبردستی یہ اعلان کیا کہ سب لوگ میری ورشپ کریں گے، آئی ایم گاڈ۔ تو وہاں پر اس نے سب سے بڑی بات اس نے کیا کی کہ وہ جو ہیکل میں جو پاک ترین مقام تھا، ہولیسٹ پلیس، وہاں پر اس نے پگ کی قربانی کی، اور بہت سے جو ریلیجس جیوز تھے
جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ان کو اس نے قتل کر دیا، بلکہ زیوس دیوتا کا مجسمہ بھی وہاں پر اس نے نصب کیا۔ تو اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے کہ وہاں پر ایک اولڈ پریسٹ تھا، متیاتس نام تھا اس کا، وہ اس نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، تو انہوں نے ایک علیحدہ گروپ بنا کر تو اس کا مقابلہ کیا۔ تو انہوں نے کافی دیر تک ان کی آپس میں چلتی رہی، اور اس کا جو ایک بیٹا تھا جو اس گروپ کا لیڈر بنا، جوداس مکابیس، اور اس کو آپ نے مکابیوں کی کتاب میں بھی اس کے واقعے کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک گروپ بنایا، تو اور تھوڑا گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا، جوداس ہیمر، اور وہ ان کے ساتھ فائٹ کرتے رہتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے واپس اس پر قبضہ کر لیا، ہیکل پر۔ جب انہوں نے واپس قبضہ کر لیا تو ہیکل کی صفائی ضروری تھی، کیونکہ اس نے ڈیفائل کر دیا تھا، اس کو ناپاک کر دیا تھا۔ اس کی صفائی کرنے کو، اس کو ری ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے، دوبارہ سے صفائی کر کے اس کو انہوں نے ری ڈیڈیکیٹ کیا۔ جہاں جہاں اس نے ناپاکی کی تھی، جہاں پر اس نے پی کی قربانی دی تھی، جہاں پر زیوس کے دیوتا کے مجسمہ نصب کیا تھا، اس کو اس نے گرایا۔ تو کلینزنگ آف دا ٹیمپل واز دا ری ڈیڈیکیشن۔ آج بھی اس کو منایا جاتا ہے ہنوکا کے نام سے، ہنکا، جو دسمبر کے مہینے میں آتا ہے۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس کا ٹائم آتا ہے تو اسی ٹائم جوش بھی اس فیسٹیول کو مناتے ہیں۔ اس کو فیسٹ آف لائٹ بھی، فیسٹیول آف لائٹ بھی کہتے ہیں۔ آج بھی اس کو اس نام سے منایا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا اصل میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب انہوں نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کیا ہر چیز کو، کیونکہ اس کے اندر جو ہیکل کے جو پاک مقام ہوتا تھا، اس کے اندر فیو چیزیں رکھی گئی تھی۔ شو بریڈ کا ایک ٹیبل ہوتا تھا، ایک لیمپ سٹینڈ ہوتا تھا، ایک آلٹر ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں انہوں نے سیٹ کی تھی۔ جب انہوں نے جو لیمپ سٹینڈ تھا اس کو دیکھا، کیونکہ خدا ان کی طرف سے حکم تھا کہ اس میں کبھی بھی لائٹ بند نہ ہو، یہ ہمیشہ جلتی رہے، تو پریسٹ جو کاہن تھے ان کا کیا کام تھا کہ وہ ہر روز جاتے اور زیتون کا تیل جو خاص ایک فارمولے سے بنایا جاتا تھا، خداوند نے ان کو ایک فارمولہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ مسالہ تیار کیا جائے اور اس سے بخور اور وہ سارا کچھ بنایا جائے۔ تو اس کو جب انہوں نے اس کو جلایا تو اس میں صرف 1 دن کا تیل تھا، 1 دن وہ کینڈل 1 دن جل سکتی تھی، جبکہ ان کو مسالہ بنانے کے لیے، وہ سارا کچھ تیار کرنے کے لیے 8 دن درکار تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو جو بھی ہے ہم اس کو جلاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تو معجزہ اور ایک بہت بڑا کام یہ ہوا کہ 8 دن تک وہ 1 دن کا تیل چلتا رہا۔ تو انہوں نے، آپ نے کبھی کبھی ابھی اسرائیل گئے ہیں یا ویسے بھی آپ نے ایک سمبل دیکھا ہوگا، ہیکل میں جو لیمپ سٹینڈ تھا وہ 7 اس کی برانچز ہوتی تھی، لیکن ایک آپ 9 برانچز کا بھی آپ نے منورہ دیکھا ہوگا۔ اکثر آپ نے اسرائیل میں یا لوگوں کے جوش کے پاس ہے جس کی 9 برانچز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک برانچز تھی اس کے ساتھ جو 4 اس طرف اور 4 اس طرف، کیونکہ وہ اس 8 دن کی یاد دلائی جاتی ہے جس میں انہوں نے وہ، تو اسی چیز کو یاد کرتے ہوئے وہ آج بھی 9 کینڈل جلاتے ہیں۔ 8 دن کا یہ فیسٹیول ہوتا ہے، اور پہلے دن پہلے سے وہ جل رہی ہوتی ہے، جو سینٹر میں کینڈل ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، پھر وہ پہلے دن ایک جلاتے ہیں، دوسرے دن دوسری، اس طرح 4 ادھر 4 ادھر کر کے جلاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے، جیسے بندہ کچھ سوچ رہا ہو، جو میڈیٹیٹ کر رہا۔ اس کے بارے میں، اس برآمدے کے بارے میں آپ کو آگے جا کے اعمال کی کتاب میں بھی ملے گا، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پر جب کلام پڑھتے یا کلام کی باتیں کرتے یا کوئی
وہاں پہ تقریر کرتے اس طرح کی مذہبی تو ان برآمدوں کو استعمال کیا جاتا، وہاں پر گیدرنگ ہوتی اور وہاں پر مذہبی ٹاک ہوتی۔ آپ اعمال کی کتاب میں بھی جا کر اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا، پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر کہا۔ اب یہودی تو ایک طرح جیسے جنہوں کہتے ہیں گھیرا پا لیا، اس طرح اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے جیسے، اور انہوں نے سوال جو کیا اس میں تھا کہ تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول رکھے گا، سسپینس کو ختم کر دے۔ How long you will keep us in suspense? Tell us clearly who you are. Are you the Messiah? اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف صاف کہہ دے۔ ایسا ہی ایک کویسچن اگر آپ کو یاد ہو تو کسی اور نے بھی پوچھا تھا، جان دا بیپٹسٹ جب وہ قید میں تھا تو اس نے حالانکہ خود اس کے بارے میں گواہی دی تھی، لیکن ایک جگہ آ کے وہ پھر کہتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھے کہ آنے والا تو ہی ہے کہ یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ کیوں نہ وہ سمجھ سکے خدا ان کی بات کو، کیونکہ مسیانک جو ان کے اندر جو ان کی چاہت تھی اس کے انتظار میں تھے، جس مسیح کو وہ دیکھتے تھے جو متوقع تھا، جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ پولیٹیکلی اور ملٹری فگر ٹائپ ہوگا، جو مسیح آئے گا وہ پاورفل ہوگا اور وہ کیا کرے گا کہ وہ رومنز کو یہاں سے فنا کرے گا اور اسرائیل کی حکومت کو اور اس کے تخت کو دوبارہ سے بحال کرے گا۔ اب یہودیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جب سیرین کنگ جو انتاکس پفنی تھا اس نے قبضہ کیا ہوا تھا تو یہودا مقابض مسیح بن کے آیا اور اس نے ان سے ہمیں رہائی دلائی۔ شاید اسی طرح کا مسیح اب وہ انتظار میں تھا ان کے مائنڈ میں کہ ایک ملٹری فگر ہوگا، پاورفل ہوگا، جنگجو واریر ہوگا، وہ رومنز کو ہم سے ہٹا دے گا اور اسرائیل کی حکومت کو اور اس کے تخت کو دوبارہ سے بحال کرے گا۔ لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسیح بہت ہی سمپل ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہم نے پیچھے عیدوں کا ذکر پڑھتے ہیں کہ یہ پاس اوور کی عید تھی، عید خیام تھی، ان کے پیچھے ان عیدوں کا پس منظر یوز کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اس بات کو کرتے۔ اب یوحنا کو خداوند نے کیا جواب دیا؟ میں نے تو تم سے کہہ دیا، میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، خداوند نے بہت دفعہ ان کے ساتھ بات کی اس بارے میں کہ میں وہی ہوں، ڈفرنٹ باتوں سے اور ڈفرنٹ اشاروں سے انہوں نے بات کی۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایون جان چیپٹر 5 ورس 70 میں لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نافق سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ ان کو بتا رہا تھا خداوند، انہوں نے کئی طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں کون ہوں، آئی ایم دا سن آف گاڈ۔ جان چیپٹر 7 ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی وہ یہ سنتے مارنے کی کوشش ان کو کی گئی، اس کا پیچھے مقصد تھا کہ دے فلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئی ایم گاڈ۔ لیکن آپ دیکھیں مسیح یسوع کے معجزات کو کبھی بھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا، دے ور بلیونگ۔ لیکن ایک چیز صرف ان کو جو مشکل لگتی تھی ایکسیپٹ کرنا کہ اپنے آپ کو وہ خدا بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا پیش کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تو ہمیں بتا دے، سیدھا سیدھا سچی بتا، plainly tell us you are the Messiah۔ جان چیپٹر 8 ورس 21 اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔
23 उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो मैं दुनिया का नहीं हूं। साफ साफ खुदावन ने many time he told them who he was। तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो मैं दुनिया का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे यह कहा कि अपने गुनाह में मरोगे, क्योंकि तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा कि तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। बहुत दफा खुदावन ने उससे कहा। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु उनसे बचकर निकल गया। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। यूहन्ना को खुदावन ने जवाब पता किस तरह दिया? जब उसके शागिर्दों ने उससे पूछा आगे कि क्या तू वही है? व्हाट इज द टेस्टिमनी, कि मैं खुदा हूं, खुदा का बेटा हूं, खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। व्हाट इज द टेस्टिमनी, किस बात से मैं इस चीज को साबित करता हूं? खुदावन ने कहा कि मैं अपने बाप के नाम से काम करता हूं, वे ही मेरे गवाह हैं। माई वर्क, मेरे काम। लूक चैप्टर 7 वर्स 19-20 उन्होंने उसके पास आकर कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उन्होंने कहा कि तुम ये देखो मैं क्या करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह वो चाहते थे कि प्लेनली कहे आई एम द मसाया, और ऐसे बहुत से झूठे नबी बाद में उठ खड़े भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बात को अपने काम से साबित किया कि आई एम डूइंग व्हाट गॉड कैन डू ओनली। मैं वो काम करता हूं जो सिर्फ खुदा कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने मुजज़ात करके उनको उसी वक्त कि क्या किया, बहुतों को बीमारियों से, बुरी आफतों से, बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई बख्शी। और जवाब में उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो, क्योंकि मसाया के बारे में ये पेशन गोई थी कि जब वो आएगा तो वो कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे मुजज़ात करेगा, उसकी जिंदगी क्या होगी, उसका लाइफस्टाइल क्या होगी, उसके पास कौन सी कुदरत होगी। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। एक दफा आपको याद होगा खुदावंद एक घर में थे, बड़ी भीड़ थी, तो एक शख्स को उसके दोस्त चारपाई पे उठा के लाए। तो जब जगह ना हुई मिली तो उन्होंने क्या किया, छत को खोलकर नीचे यीशु के पास लटका दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनका ईमान देखा तो उन्होंने क्या कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और यहूदी वहां पर भी बुड़बुड़ाने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक और क्वेश्चन उनसे किया कि क्या मुश्किल है ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मुश्किल है, ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तेरे गुनाह माफ हुए। दोनों ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं समझता हूं शायद आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कहते जा तेरा काम ठीक हो गया जी, और उसका सबूत क्या है। अगर कोई ये कह दे कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो साबित किस तरह होगा जा तेरे गुनाह माफ हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कन्फेशन बॉक्स में खड़े हों तो वो प्रीस्ट कह दे जा तेरे गुनाह माफ हुए, उसका सबूत क्या है कि हो गया। लेकिन अगर कोई कहे
ایک کسی بیمار کو کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو وہ جب تک اٹھے گا نہیں جب تک آپ کا کہنا ثابت نہیں ہوگا۔ خداوند نے کہا ایون یہ تم کسی کو کہہ دو نا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس کا تو ثبوت بھی کوئی نہ شاید لیکن مشکل کام یہ ہے کہ میں اس کو کہوں اٹھ اور چل پھر، تو وہ چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا یہ بھی اختیار ہے۔ اس نے اپنی بات کو اس کام سے ثابت کیا۔ یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور ساتھ ہی اس کو کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ کامل ہے، وہ پیور ہے، سچی ہے۔ اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو وہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس کے کام نے اس کو ثابت کیا، اس کے عمل نے اس کو ثابت کیا کہ یس آئی کین ڈو دیٹ، آئی ہیو اتھارٹی، میرے کام ہی میری گواہی ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں یسوع کی زندگی کو پوری کو کھنگال کے دیکھ لیں، جو کچھ اس کا کلام تھا وہ اس کے کام کے ساتھ میچ کرتا تھا۔ کام اور کلام جب تک میچ نہیں کرتے آپ کوالیفائڈ نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کئی دفعہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ میری زندگی خدا کے ساتھ کتنی رفاقت ہے، میں کتنا رائچس ہوں، میری پرائیویٹ میری سیکرٹ لائف جو خدا ان کے ساتھ ہے کتنی۔ یس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہ خداوند کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو، ایک گہری رفاقت ہو، اپنی پرائیویٹ اپنی پوشیدہ اپنی کوٹری میں جب آپ اپنی خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہو، ونڈرفل پرسن یو کین بی، لیکن ہاؤ کین یو پروو اٹ؟ یہ تو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے نا، یہ رشتہ سیکرٹ جو آپ کی لائف ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کی زندگی کی ایک چرچ کے سامنے، ایک کمیونٹی میں، ایک فیملی میں، ہاؤ یو کین پروو دیٹ یو آر اے رائچس پرسن؟ آپ کے کام اور کلام میں میچ ہے۔ جس طرح یسوع کے کلام میں اور کام میچ کرتے تھے، اسی طرح خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا بھی کام اور کلام میچ کریں۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ جیزس کے ڈیڈز اور ورک میچ کرتے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بے شک میں جو کہتا ہوں اس پہ یقین نہ کرو، لیکن میرے کام میری گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی خداوند نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جتنا بھی بڑا خوبصورت درخت ہو، جب تک اس کے پھل نظر نہ آئے، اور پھل وہ بات ہے کہ وہ فروٹ نظر آتا ہے، یعنی یو کین سی، یو کین ٹچ، یو کین ٹیسٹ، وہی ہے نا فروٹ۔ اور فروٹ بھی چکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے یا کڑوا ہے۔ ہمیں کسی کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں اس کے دل میں جا کے جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا ہی یہ پاور رکھتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہمارے کام ہیں، ہمارے فروٹ ہیں، ہمارے عمل ہے زندگی میں، یہ ثابت کریں گے کہ واقعہ ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس سے ثابت ہوگا کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ سیکرٹ میں کتنا گہرا ہے، پوشیدگی میں ہمارا کام اس کے ساتھ کیسا ہے۔ خداوند کے کلام میں اس کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اس نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، وہ میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، وہ میری خوابگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے مجھے پوشیدہ گناہ سے محفوظ رکھ۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ہوتے ہیں ہمیں کرنا آسان ہو جاتے ہیں جب کوئی دیکھ نہ رہا، ہم چھپ کے اندھیرے میں پوشیدگی میں کرتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں ہر جگہ پہ دیکھتا ہے۔ آج خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ڈبل لائف رہیں، ہم سیکرٹ میں یا اپنے گھر میں اور باہر اور۔ ڈبل لائف خداوند کو نہیں پتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ چراغوں کی مانند نظر آئے۔ ہم دنیا میں لائٹ ہیں،
ہماری زندگی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ کئی جو اتنا ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ان کو بڑا ہی ایکٹیو الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت دیر تک اپنی سیکرٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں ہسبینڈ وائف کی جو لائف ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی سیکرٹ ہسبینڈ وائف میں ہوں گی اتنی ہی زیادہ پرابلم ہوگی. اور سیکرٹ کا کیا مطلب، کیونکہ ہسبینڈ وائف کو خداوند نے ایک بنایا، تم دو نہیں بلکہ ایک ہو. اور جن ہسبینڈ وائف میں ایون پاسورڈ سیکرٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے چھپا کے رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے دیر از سم سیکرٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ جتنی رکھیں گے اتنی زیادہ سٹریس بھی آپ کی بڑھتی جائے گی. سٹریس کہ کدی کسی میرے پارٹنر کو پتہ نہ چل جائے، کھولتے نہیں لیا کہتے دیکھتے نہیں لیا کچھ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہسبینڈ وائف میں یہ اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے. آپس میں ان میں کوئی سیکرٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے آپ سیکرٹ. اور اسپیشلی دوز آر کلیمنگ دیم سیلف ایز اے کرسچن، سنز اینڈ ڈاٹر آف گاڈ، بورن اگین بلیور. وہ دو طرح کی ڈبل لائف نہیں رہ سکتے. کبھی نہ کبھی کریش ہو جائے گا، آپ پکڑے جاؤ گے. اسٹریس میں بھی یو کین ہینڈل، بٹ شیم یو کین ناٹ ہینڈل دیم. تو شیم، جو شرمندگی ہوتی ہے نا، اگر آپ سوچیں کہ ہم اپنے پارٹنر سے شیم برداشت نہیں، تو جب ہم سیکنڈ لائف میں خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں ہمارا کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی بھی سیکرٹ نہیں رہے گی. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اوپن ہوں. جتنی بھی زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اوپن. یو کین سرچ می، یو کین چیک می، یو کین واٹ ایور. کیونکہ آج ہماری بہت سی زندگیاں جو ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یہ ان پہ ہم چیک کریں کہ ہم کیا وہاں پہ لائکس کرتے ہیں، واٹ از اوور لنکس، کون سی ہمیں فیوریٹ چیزیں ہیں، کون سی چیزیں ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں، کون سے لائکس کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہماری کچھ نہ کچھ لائف کو اوپن کر دیتی ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں، ہم کس طرح کی. کوئی بھی آپ کے فائل میں آپ کے اندر جا کے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ آپ کے فرینڈز کون سے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، کمنٹس کیا کرتے ہیں، فیلنگز بھی آپ کہاں وزٹ کرتے ہیں، یہ سب آپ بتاتے ہیں. تو اس سے ہی آپ اپنی لائف کو ایک طرح سے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہو. تو خداوند کہتا ہے کہ میرے کام ہی میری گواہی ہیں، اسی طرح ہمارے کام بھی ہماری گواہی ہوں. لوگ چیک کر سکیں، جا سکیں، چیک کر سکیں، اور پھر کہہ سکیں یس آئی نو دس پرسن. اس کے کام بھی اس کے کلام کے ساتھ میچ کرتے. یعنی کہ میں جتنی بڑے ڈھینگے مار لوں، اتنے بڑے بڑے باتیں کر لوں، لیکن جب تک آپ کو میری زندگی میں وہ بات نظر نہیں آئے گی تو میں بلکہ ڈسکوالیفائڈ ہی ہوں گا. ہاں وہ گلاں بڑیاں کرتا ہے. کسی نے بڑا اچھا ایک شعر کہا، اس نے کہا عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، چہرے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کی جو عادت، آپ کے کام کاج ہے، آپ کا رہن سہن ہے، وہی بتا دیتا ہے کہ آپ کون سی بیک گراؤنڈ سے ہو، کیا آپ کرتے ہو. باتیں بھی ہم اچھی اچھی کر سکتے ہیں. کئی لوگوں کو کمال حاصل ہے بات کرنے کا بھی. آپ نے کبھی وہ عامر لیاقت کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت. لیکن جب آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں اس طرح بھی، تو آپ دیکھیں اس کی لینگویج کیسی ہوتی ہے. تو یہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم آف دا ریکارڈ ہوں یا اوپنلی یا سیکرٹ، ہماری لائف بالکل یسوع کے جیسی ہونی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ ہوتا ہے اثر باتوں میں، تم بھی کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں. جب ہم مکس ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہماری عادتوں کا، ہماری باتوں کا، رویے کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یوسف کی لائف کو کبھی آپ اسٹڈی کریں، ونڈرفل ونڈرفل. آلموسٹ کسی نے اس کی اسٹڈی میں اس طرح کیا، کسی خدا کے خادم میں
70 ٹائپ کی ریزیمبلنس کرائسٹ کے ساتھ. ٹائپ آف کرائسٹ اسے کہتے ہیں. جوزف ونڈرفل ہے. ان سیکرٹ واز اے سیم, ان اوپن ہی واز اے سیم. ایک جوانوں کے لیے جینیسس میں یہ سٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جوزف کی لائف کو سٹڈی کریں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. میں آج کے اس کلام کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آپ کو پھر ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کو بھی تھا. ہم کھڑے ہو جائیں, ہم دعا کریں کہ خداوند میری زندگی میں سے اس طرح کی پوشیدہ باتیں, سیکرٹ باتیں جو تجھے پسند نہیں, ان کو نکال. مجھے جوزف جیسا مزاج عطا کرتا کہ میں اگر پوشیدگی میں بھی ہوں تو مجھے تیرا خوف رہے کہ تو مجھے دیکھتا ہے. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں سمندروں پار جا اترا, وہاں بھی تو ہے. سمندر کی تہہ میں اتر جاؤں, گھپ اندھیرے میں چلا جاؤں, وہاں بھی تو مجھے دیکھتا ہے. خداوند نے جب ہمیں بچا لیا, اپنے بیٹے بیٹی بنا دیا, تو ہمارے اندر ایک لائٹ رکھ چھوڑی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں CCTV کیمرہ کہہ سکتے ہیں. ہی نوز ایوری تھنگ. وہاں پہ ہماری سوچیں, ہماری باتیں, سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں زندگی گزاریں. ہم اوپن بھی ویسے, اور کراؤڈ میں بھی ویسے, اور اپنے سیکرٹ میں بھی ویسے ہوں. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف ہو. بے شک خداوند ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو. خداوند جب تک ہم اس دنیا میں رہے, خداوند ہماری زندگی سے, ہمارے کام کاج سے, ہمارے رویے سے, ہمارے کردار سے, ہمارے ایکشن سے, ہماری باتوں سے خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے. ہماری زندگی سے خداوند تیری خوبیاں ظاہر ہوں, بالکل ویسے ہی جیسے تو نے کہا کہ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ, یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ. ہماری زندگی خداوند دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو. دوسروں کے سامنے خداوند ہم چراغوں کی مانند چمکتے نظر آئے جو زندگی کا کلام پیش کرتے ہیں. خداوند ہاں خداوند ہم کہہ سکیں دلیری کے ساتھ کہ میرے کام کو دیکھو, میرے کام میری گواہی ہے, جس طرح تو نے کہا کہ میرے کام ہی میری گواہی ہے. ہاں خداوند تو نے ہمارے لیے بہت سے کام کرنے کے لیے رکھ چھوڑے. ہمیں فضل عطا کر کہ ہم تیرے کام کریں. تیرا نام ہماری زندگی میں جلال پاتا رہے. خدا تھینک یو جیزس, تھینک یو. ان جیزس نیم وی پرے, آمین. ونس اگین خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی